اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آئے اور تم سے وہ مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کی فوج کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جسے اللہ کے رسول کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے کہہ رہے تھے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں میرے بچوں کو 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید سے ایک آواز آتی ہے، تمہیں بابا علی کے بغض میں قتل کیا جا رہا ہے، یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے ہی بلند کیا ہے۔ خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کے ہاتھ کو بلند کر کے یہ بتایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اس کی اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں فوج یزید کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج بغاوت پر نہ اتر آئے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ بس جب لاکھوں کی فوج نے حملہ کیا، امام حسین نے اللہ کا نام لے کر اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن سے بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے نہیں دیکھی تھی کہ تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو ہرا رہا ہے، کہ فوج اشکیا واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے لاڈلے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مار دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیمے کو آگ لگا دی، کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا، کوئی بھی حسین ابن علی کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس برچھی تھی وہ برچھی مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا مارنے کو، وہ کربلا کی تختی ریت اٹھا کر حسین ابن علی کو مارتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگ چکے تھے۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گرتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں گھوڑا جس پر امام حسین علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے، وہ گھوڑا آپ کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا سکوں۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا۔ عمر بن سعد بولا، اے لوگو، رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا، مگر افسوس،
ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو یاد آ گیا جس پر میرے آقا سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین ابن علی کا احترام نہ یاد آیا جس کو میرے آقا اپنے کندھوں پر سوار کر کے پوری امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام عالی مقام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں تو امام حسین کے چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اسے نظر آتا ہے۔ وہ چیخ کر دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر لعین بولا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی اس لعین نے خنجر امام علی مقام کے گلے پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے امام حسین کے خاندان کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا، ان سب کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہیں۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور شمر سے کہتے ہیں، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم و بے خطا ہوں؟ شمر نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو شمر نے کہا، اس لیے تاکہ یزید میری جولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتے کہتے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ فوج یزید مسلسل جومتی رہی۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر بلند کر دیا گیا۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا، بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کی چادروں کو لوٹا گیا، امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام عالی مقام کے جسم پر موجود چیزیں تھیں، انہیں لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس کو اتارنے کی کوشش کی، وہ نہ اتری۔ وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی تپتی ریت پر گھسیٹا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد شمر سے کہا، اے شمر، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرو تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور ان کی لاشوں کو پامال کر دو۔